ٹونی چڑیا بہت پریشانی کے عالم میں خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ عید سر پر آنے والی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنے لیے عید کی شاپنگ کر سکوں۔ میں سارا دن میں صرف اتنا ہی دانہ دن کا چگ کر لا سکتی ہوں جتنا میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ ارے اب میں عید کی تیاری کیسے کروں گی؟ اوہ نو! ارے عید سر پر آ گئی ہے اور میرے پاس چوڑیوں اور مہندی کے لیے بالکل پیسے نہیں۔ میرا اس بار بہت من تھا کہ میں مہندی لگواؤں اور اچھے سے جھمکے بھی خریدوں گی، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب ایسا کرتی ہوں، اپنی دوست کے پاس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے ادھار پیسے دے دے۔ لیکن اس کی دوست بھی اس کی فی الحال کوئی مدد نہیں کر پاتی اور اسے کہتی ہے کہ تم گھر چلو، میں شام کو تمہارے پاس آؤں گی، پھر ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کوئی کام آ سکوں۔ تبھی ٹونی چڑیا بیٹھی اپنی دوست کا انتظار کرتی ہے اور لال چڑیا آ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اسے اپنی پوری داستان سناتی ہے۔ تبھی اس کی دوست اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے، بہن تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گی۔ چوڑیوں والی میرے جاننے والی ہے، میں تمہارے لیے چوڑیوں کا بندوبست کر دوں گی۔ ٹونی چڑیا کی آنکھوں میں بہت آنسو آ رہے ہوتے ہیں اور اس کا وہ بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ چلو مہندی نہ سہی تو اس کی چوڑیوں والی اچھا تو اس کی دوست پوری کر رہی ہے۔ اس کی دوست بیچاری بھی ٹونی چڑیا کو روتا دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت جلد اس کے پیسے لوٹا دوں گی، اس عید پر میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس چوڑیاں ہوں۔ تبھی وہ چڑیا کہتی ہے، نہیں بہن، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم انہیں جی بھر کر پہننا اور جب تک نہ ٹوٹے تم ان چوڑیوں کو مت اتارنا، یہ ہماری دوستی کی مثال ہے۔ ٹونی چڑیا بیچاری بہت خوش ہوتی ہے اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس چڑیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے لیے کوئی اچھا سا گفٹ ضرور لے کر رکھوں گی، بھلے وہ گفٹ زیادہ مہنگا نہ ہو لیکن اس میں میرا بہت پیار شامل ہوگا۔ دونوں چڑیا آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اگلے دن عید کا تہوار ہوتا ہے۔ سبھی پنچھی عید کی تیاریوں میں مگن ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چڑیا بھی مہندی اور چوڑیوں کی خوشی میں جھوم رہی ہوتی ہے کہ میں بھی عید والے دن سج دھج کر بہت سندر دکھوں گی۔ اور وہ اپنی انڈوں کے پاس بھی ایک لمحے کے لیے جاتی ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ انڈے بھی بالکل محفوظ تھے، کسی بھی پنچھی نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ٹونی چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کافی فکر مند تھی کہ کوئی پنچھی انہیں کھا نہ جائے یا پھر کالو کوا شرارت کر کے اس کے ننھے سے انڈوں کو توڑ پھوڑ نہ دے، اس لیے وہ بیچاری جلدی شام کو گھر لوٹ کر آ جاتی ہے کہ اس کی انڈوں کی رکھوالی بھی بہت ضروری ہے۔ ٹونی چڑیا بیچاری یہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے جب کہ کالو کوا ایک جادوگر بابا کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے، مہاراج مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میں ٹونی چڑیا کو اس میں کچھ ڈال کر دوں تو وہ میری دیوانی ہو جائے۔ تبھی وہ بابا کہتا ہے کہ تم پانی میں غوطہ لگاؤ، وہ میرا پڑا ہوا پانی ہے، اس پانی کو جا کر تم ٹونی چڑیا کو دے دینا، وہ تمہاری دیوانی ہو جائے گی اور اپنے انڈے بھی تمہیں پیش کر دے گی۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں لیکن اس کے لیے تمہیں بھاری رقم ادا کرنی ہوگی۔ کالو کوا اس کی ساری شرطیں مان لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ٹونی چڑیا کسی طرح اس کے قابو میں آ جائے۔
کالو کوا اس بابا جی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کالو کوے کی وجہ سے ٹونی چڑیا پر جادو ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دوسری چڑیا کی باتوں میں آ کر چوری چکاری شروع کر دیتی ہے۔ ٹونی چڑیا بیچاری اس بڑی اینک والی چڑیا کے ساتھ سونا اور زیورات چراتی ہے۔ سبھی دکاندار انسپکٹر کالو کو آ کر ان کی شکایت کرتا ہے۔ انسپکٹر کالو ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تبھی ٹونی چڑیا اور نیلی چڑیا آ کر ایک دکاندار کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ بڑی چڑیا دکاندار کو اپنی باتوں میں مگن کرتی ہے، جبکہ ٹونی چڑیا بیچاری اس مہنگائی کے دور میں چوری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ فروٹ چوری کرتی ہے، انسپکٹر کالو رنگے ہاتھوں انہیں پکڑ لیتا ہے۔ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اب میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ میں تمہیں کالا پانی صحرا میں چھوڑ دوں گا، جہاں پر تمہیں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ملے گا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم لوگوں کو کس طرح پریشان کرتی ہو۔ پیلی چڑیا بیچاری بہت سہم جاتی ہے، کیونکہ اس سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ گرمی کی شدت اور سورج کی تپش کی وجہ سے وہ بیچاری سبز گھاس پر بھی بہت گرمی محسوس کرتی ہے، اور وہاں پر اس بیچاری چڑیا کو چکی پیسنا پڑتی ہے، کیونکہ انسپکٹر کالو نے کہا تھا خود محنت کر کے تمہیں جتنا آٹا نکال سکو اسی کی روٹیاں بنا کر کھا لینا۔ لال پیلی چڑیا کے علاوہ وہاں پر اور بھی کافی سارے پنچھی قید تھے، جنہوں نے مختلف قسم کے جرائم کیے تھے۔ اسی بنا پر وہ کئی سالوں سے یہاں پر قید تھے۔ دوسری چڑیا ٹونی چڑیا کو پوچھتی کہ تم کس جرم میں آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ ٹونی چڑیا اسے کچھ بتاتی، ایک پہرے دار آ کر ان کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کی ساری باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹونی چڑیا بیچاری ایک شبد بھی نہیں بولتی۔ اس کی آنکھوں میں بہت آنسو ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے اس صحرا میں نہیں ہوتا۔ ارے میں کہاں پھنس گئی ہوں، اوپر والے میری مدد کر۔ میں اس موٹی ڈائن کی باتوں میں کیوں آ گئی؟ اب میرے انڈوں کا کیا ہوگا؟ کون ان کی رکشا کرے گا؟ ارے میں کیا کروں؟ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں انسپکٹر کالو سے سوری بول دوں گی۔ مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میرے انڈے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے جانا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ آئندہ میں کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ یہ ساری باتیں وہ بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے اور نیلی چڑیا خود ایک صحرا میں قید ہوتی ہے۔ وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ٹونی چڑیا بیچاری بھی قید کا شکار ہو گئی ہے۔ نیلی چڑیا تو اکثر قید ہو جایا کرتی تھی اور اس کا مالک اسے چھڑوا لیتا تھا، لیکن ٹونی چڑیا کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس بیچاری کا کیا ہوگا۔ نیلی چڑیا ایک جگہ پر بیٹھی ٹونی چڑیا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ارے یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے اس ننھی سی چڑیا کو اس قید خانے میں لا کر چھوڑ دیا۔ میں کالو جی سے کہوں گی کہ مجھے بھلے 2 سال کی سزا سنا دیں، لیکن اس بیچاری چڑیا کو چھوڑ دیں۔ وہ چڑیا کافی سدھر گئی ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ٹونی چڑیا کو چھوڑ دیں۔ ٹونی چڑیا چپکے سے اس کی باتیں سن لیتی ہے، لیکن تبھی وہ بھاگنے کی کوشش میں ماری جاتی ہے، کیونکہ پہرے دار ہر طرف موجود تھے۔ ٹونی چڑیا نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ اس بیچاری کی لاکھ کوشش کے باوجود ٹونی چڑیا مر جاتی ہے اور اس کے انڈے لاوارث ہو کر ایک جگہ پر پڑے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی اس کے آس پاس نظر نہیں آتا۔
टोनी चिड़िया के मरते ही सभी पंछियों को आज़ाद कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर कालू को लगता है कि टोनी चिड़िया गर्मी की वजह से मर गई है, इसीलिए उसने सोचा कि और ख़तरा मोल लेना अच्छा नहीं। इसलिए उसने जितने भी कैदी थे सभी कैदियों को ईद की खुशी में रिहाई दे दी। इसलिए सभी पंछी अपना अपना सामान बांधकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन टोनी चिड़िया बेचारी की लाश उसी सहरा में पड़ी रह जाती है। बाकी इंस्पेक्टर्स और पुलिस वालों को टोनी चिड़िया बेचारी की मौत का बहुत अफसोस होता है। उन्हें बाद में पता चलता है कि टोनी चिड़िया बेकसूर थी और उस कालू कौवे की वजह से वो फंस गई थी। इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों, दूसरों की बातों में कभी मत आना।